وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق اللہ العظیم وصدق رسولنا نبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ ومحبوبہ ومقصودہ ومطلوبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھیے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اڑتے پرندے صبح صبح لے کے ہری گل کی بو کر رہے تھے یوں گفتگو ولغل علا بکمالہ، روشنی سے بھری تھی فضا جہاں تک بھی اٹھی تھی نگاہ، آ رہی تھی یوں صدا کشفت دجا بجمالہ، بلبلیں بھی شوق میں ڈالے ہوئے دل طوق میں، کہتی تھی اپنے ذوق میں حسنت جمیل و خصالہ، چڑیوں کی سن کے چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ ایک بار پھر ذرا جملے کا درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجور الحسن فیہ غیر منقسم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ جل وعلا کا احسان کہ جس خالق کے کائنات نے ایک بار پھر ہم پر کرم کیا اور ہمیں اپنی چلتی سانسوں کے اندر جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑیاں عطا فرما کر ہمیں اپنا دامن نیکیوں سے بھرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رجب المرجب کا مبارک مہینہ ہے اور آج بالخصوص 27 رجب المرجب کہ جس مہینے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کو معراج عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام میں سے انبیاء کو بھی مختلف درجات کی معراجیں عطا فرمائی، کسی کو کسی درجے کی معراج عطا فرمائی اور کسی کو کسی درجے کی معراج عطا فرمائی۔ جناب آدم علیہ السلام کی معراج یہ تھی کہ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، الہی کیا تو ایسے لوگوں کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین پر دنگا فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے؟ کیا ہم تیری تحمید، تیری تقدیس، تیری عبادت اور ریاضت کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تمہاری نظر تو مخلوق میں ان لوگوں پر ہے جو خون ریزی کریں گے، فتنہ فساد پھیلائیں گے، لیکن میری نظر اپنے محبوب علیہ السلام کی آمد پر ہے کہ انہی لوگوں میں سے میں نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بھیجنا ہے۔ اگرچہ تم ان خون ریزی کرنے والے لوگوں کو دیکھ رہے ہو کہ وہ لوگ ان کے اندر آئیں گے جو خون ریزی کریں گے، لیکن اے میرے فرشتوں میں نے انہی مخلوق میں سے اپنے محبوب کو بھیجنا ہے، میں تو اپنے محبوب کی آمد کو دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے جناب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد جناب آدم علیہ السلام کی اب معراج تھی کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتوں میرے نبی آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے نہ کیا، مردود ہوا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جناب آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرما دیا۔ اب یہ جناب آدم علیہ السلام کی معراج تھی کہ فرشتوں نے سجدہ کیا اور آپ کو جنت کا داخلہ ملا، اللہ نے جنت میں آپ کو داخلہ عطا فرمایا، تو یہ جناب آدم علیہ السلام کی معراج تھی۔ اور اگر ہم پوچھ کر دیکھیں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہ جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کیا گیا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ ان الملائکۃ امروا بالسجود لآدم لاجل ان نور محمد فی جبہۃ آدم، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے جو فرشتوں کو حکم دیا گیا، فرمایا اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ جناب آدم علیہ السلام کی پیشانی میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نور موجود تھا۔ کہا کہ جناب آدم علیہ السلام کی پیشانی میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نور ہونے کی وجہ سے
ان کو سجدے کا حکم دیا گیا۔ اور پھر باری آئی حضرت ادریس علیہ السلام کی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا عَلِيًّا إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب قرآن مجید میں ادریس کی بات کو یاد کیجیے کہ بے شک وہ ایک سچا نبی تھا، وہ ایک سچے نبی تھے، محبوب ان کی بات کو یاد کیجیے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے انہیں ایک بلند مکان کی طرف بلندی عطا فرمائی۔ جناب ادریس علیہ السلام اللہ رب العالمین کے انتہائی مقرب نبی تھے۔ آپ ورد و وظائف، عبادت اور ریاضت کے اندر اتنے مشغول رہا کرتے تھے کہ فرشتے بھی آپ کی صحبت میں آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ اس قدر جناب ادریس علیہ السلام کو عبادت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت میں اس قدر شغف تھا اور اس قدر ذوق اور شوق اور لگن تھی کہ فرشتے بھی آپ کی صحبت بابرکت میں آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک بار آپ تشریف فرما تھے تو لوگوں کو بھی آپ ورد و وظائف بتا رہے تھے، اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف مائل کر رہے تھے کہ ان میں ایک شخص بیٹھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا تم کہاں سے آئے؟ اس نے کہا حضرت میں ان 360 فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں جن کی ڈیوٹی سورج پر لگائی گئی ہے۔ جو فرشتے سورج کی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، کہا ان میں سے میں ایک فرشتہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو کہ سورج کتنی دور رہ کر ہماری طرف اپنی تپش بھیجتا ہے، اپنی روشنی بھیجتا ہے، کہا کہ اتنی دور ہے اور اس کی گرمی اتنی ہوتی ہے، گرمی کی شدت سخت ہوتی ہے، کہا کہ سورج پر کتنی گرمی ہوتی ہوگی۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی الہی مجھے سورج کے مشاہدات کرا، میں سورج کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم ارشاد فرمایا اور آپ نے اب معراج کے لیے سفر مانگا۔ آپ نے سورج کا مشاہدہ کیا، مشاہدہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے پوچھا اے میرے نبی کیا اور بھی کوئی آرزو ہے باقی؟ کہا کہ الہی ہاں آرزو ہے۔ پوچھا وہ کیا؟ کہا کہ مولا اب ایسا کر مجھے موت کا ذائقہ بھی عطا فرما، میں دیکھوں کہ موت کیسی چیز ہے تاکہ اس کے بعد میں تیری مزید ذوق اور شوق کے ساتھ عبادت کر سکوں۔ ایک بار جب اللہ دیکھ لوں گا کہ موت کیا چیز ہے تو مزید تیری عبادت کے اندر میرا دل لگے گا۔ اللہ نے فرشتے کو حکم دیا، جناب آپ کو موت کا ذائقہ چکھایا گیا۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ نے پوچھا اے میرے نبی اب کوئی آرزو باقی ہے؟ عرض کرتے ہیں الہی ایک اور بھی آرزو ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا کہ مولا تو مجھے دوزخ کا مشاہدہ تو کرا تاکہ میں تیرے عذابات دیکھوں کہ تو کس قدر کی سزائیں تو نے تیار کر کے رکھی ہیں۔ یہ مشاہدات کر کے میرے اندر مزید عبادت کا شوق اور ذوق پیدا ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرشتے کو حکم دیا میرے نبی کو دوزخ کے مشاہدات کراؤ۔ جناب ادریس علیہ السلام کو دوزخ کے مشاہدات کرائے گئے۔ آپ نے دوزخ کے مشاہدات کر لیے، جب وہاں سے فارغ ہوئے اللہ نے پوچھا میرے نبی کوئی اور آرزو باقی ہے؟ عرض کرتے ہیں ہاں مولا ایک اور بھی ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا مولا اب جنت کا بھی تو مشاہدہ کرانا، جنت بھی تو دکھا، میں وہاں تیری نعمتیں دیکھوں تاکہ تیری نعمتوں کو پانے کے لیے میں مزید ذوق اور شوق کے ساتھ تیری عبادت کروں گا۔ اللہ میری عبادت میں مزید ذوق بڑھ جائے گا، میں مزید تیرے قرب میں آؤں گا، مجھے مزید کہ تیری اتنی بڑی بڑی نعمتیں دیکھ کر اور ابدی نعمتوں کو دیکھ کر میرے اندر مزید عبادت کا ذوق پیدا ہوگا۔ اللہ نے فرشتے سے فرمایا فرشتے میرے نبی کو اب جنت کی سیر کراؤ۔ جناب ادریس علیہ السلام کو جنت کی طرف لے جایا گیا۔ آپ نے بخوبی جنت کی سیر کی، پھل دیکھے تو جناب محلات دیکھے سارے۔ جب آپ نے جنت کی سیر کر لی تو فرشتے نے کہا کہ حضرت چلیے، حضرت تشریف لے چلیے۔ آپ نے فرمایا اب تو میں نہیں جاؤں گا۔ فرشتے نے کہا جی وہ کیوں؟ دیکھیے آپ پر ابھی وہ موت والی کیفیت نہیں آئی، ابھی آپ کو واپس جانا ہوگا، آپ تو صرف سیر کے لیے آئے تھے اور آپ نے کہا تھا میں تو سیر کروں گا تاکہ مزید میرے اندر عبادت کی لگن پیدا ہو سکے، میں مزید ذوق اور شوق کے ساتھ اللہ کا قرب پا سکوں۔ تو فرشتے سے آپ نے یہ کہا تو فرشتے نے آپ سے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرشتے سے فرمایا کہ بات سن لے، اللہ کا ایک وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، وہ پورا ہو چکا مجھ پر؟ فرشتے نے کہا جی ہو چکا۔ آپ نے فرمایا اللہ کا دوسرا وعدہ ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ پل صراط سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ میں گزر کے آیا ہوں کہ نہیں آیا؟
نے کہا جی آئے ہیں آپ نے فرمایا اللہ کا تیسرا وعدہ بھی ہے وما ہم عنہا بمخرجین، کہ اللہ جن کو جنت میں داخل فرما دے گا ان کو کبھی بھی واپس نہیں نکالے گا۔ کہا کہ جب اللہ کے وہ 2 حکم پورے ہو چکے ہیں اب یہ تیسرا حکم بھی پورا ہوگا، میں تو جنت سے باہر نہیں جاؤں گا۔ اللہ کی طرف سے ندا آئی اے میرے فرشتے میرے نبی کو میری جنت کے اندر ہی رہنے دو۔ یوں جناب ادریس علیہ السلام کی معراج ہوئی۔ اب باری آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العالمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہی عطا فرمائی۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے بادشاہت دی، اللہ نے آپ کو بلند مرتبہ عطا فرمایا، تو آپ نے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کی الہی مجھے بھی معراج کرا، میں بھی مشاہدات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے آپ کے لیے ایک سواری بھیجی، اللہ کے خلیل تھے، اللہ نے سواری بھیجی، آپ اس سواری پر سوار ہوئے۔ جب آسمان دنیا پر گئے نا، یہ جو آسمان سامنے نظر آتا ہے یہ آسمان دنیا، جب آپ اس آسمان دنیا پر پہنچے تو وہاں سے آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو گناہ کے اندر مبتلا تھا۔ آپ نے وہیں سے بد دعا کی الہی اس کو ہلاک کر دے، اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا۔ پھر دوسرے بندے کو آپ نے گناہ کے اندر مبتلا دیکھا، پھر اللہ سے عرض کی الہی اس کو بھی ہلاک فرما، اللہ نے اس کو بھی ہلاک فرما دیا۔ پھر تیسرے بندے کو دیکھا وہ گناہ کے اندر مبتلا ہے، پھر عرض کرتے الہی اس کو بھی تباہ و برباد فرما، اللہ نے اسے بھی برباد کر دیا۔ اب جب 3 بندے ہلاک ہو گئے نا تو اللہ نے فرمایا میرے خلیل بس کر، اللہ نے فرمایا میرے خلیل بس کر، میں اپنے بندوں پر بڑا غفور و رحیم ہوں، تجھے پتہ نہیں میں اپنے بندوں کو 3 طرح کی مہلت عطا فرماتا ہوں، میں 3 طرح کے اپنے بندوں پر کرم کرتا ہوں، میرے خلیل بس کر اب اور بد دعا نہ کر میرے بندوں کے لیے۔ کہا کہ میں 3 طرح کا ان پر کرم کرتا ہوں، پہلا میرا کرم یہ ہے میرے خلیل کہ میں ان کو توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہوں، اور کہا کہ میرا دوسرا کرم میرے بندوں پر یہ ہے کہ میں اگرچہ یہ خود گناہ گار ہوں گے لیکن میں ان کے وطن سے میں ان سے ایسی نسل کو پیدا کروں گا جو سجدوں کے ذریعے میری زمین کو معمور کر دیں گے، جو سجدوں کے ذریعے میری زمین کو آباد کریں گے، میری زمین کو پاکیزہ کریں گے۔ اے میرے خلیل تیسرا کرم میں یہ کرتا ہوں، میں غفور الرحیم ہوں، میں مالک ہوں، میں چاہوں تو بغیر کسی سزا کے اپنے بندوں کو معاف فرما کے جنت میں بھی داخل فرما سکتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میرے خلیل بس کر اور واپس جا، واپس تو اتر جا نیچے دنیا کی طرف۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی معراج مکمل ہوئی، آپ مشاہدات کر کے واپس آ گئے۔ اب باری آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے اللہ رب العالمین کے مقررہ وقت پر جب کوہ طور پر آپ پہنچے تو آپ نے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی پہلے الہی مجھے معراج تو عطا فرما، مجھے اپنے کلام سے شرف تو عطا فرما۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو حکم ملا تو آپ نے اب اپنی تیاری باندھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وضو کیا، اچھا لباس پہنا اور 40 دن روزہ رکھا۔ کتنے دن؟ 40 دن روزہ رکھا۔ 40 دن روزہ رکھنے کے بعد آپ کوہ طور پر پہنچے۔ جب آپ کوہ طور پر گئے تو اللہ رب العالمین نے ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا، اس بادل کے ٹکڑے نے پورے کوہ طور کو ڈھانپ لیا، پورے کوہ طور کو ڈھانپ لیا، اور جتنے بھی چرند پرند تھے جو کچھ بھی تھا، لکھا ہے کہ حتیٰ کہ چیونٹی تک اللہ نے ان تمام چیزوں کو 21 میل دور بھیج دیا، کوہ طور سے 21 میل، کہ بس گفتگو کے دوران یا تو میں ہوں یا پھر میرا کلیم موسیٰ ہو، بس کوئی چیونٹی تک بھی بیچ میں حائل نہ ہو۔ اللہ نے تمام چیزوں کو 21 میل دور بھیج دیا۔ اب اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام شروع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کا کلام سنتے گئے تو دل کے اندر چاہت دیدار پیدا ہوا۔ سوچا نا کہ یار جس کا کلام اتنا میٹھا ہے، جس کا کلام اتنا پر لطف ہے، اس رب کا دیدار کتنی عظمت والا ہوگا، اس کے دیدار کے شربت میں کتنا مزہ ہوگا۔ اب شربت دیدار کے لیے درخواست کرتے ہیں، قال ربی ارنی انظر الیک، الہی کرم فرما، مجھے اپنا جلوہ تو عطا فرما، مجھے اپنا دیدار عطا فرما۔ الہی جب تیرے کلام کے اندر اس قدر چاشنی ہے، اتنی مٹھاس ہے، تو تیرے دیدار کے اندر کس قدر مٹھاس ہوگی، اللہ مجھے اپنا دیدار عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا قال لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید اصرار کیا، نہیں الہی تیرا دیدار کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي،
اے موسیٰ پھر اگر تیری خواہش اتنی ہی بڑھ گئی ہے تو پھر اس پہاڑ کی طرف دیکھنا، اس پر میں اپنی تجلی ڈالوں گا، اگر تو یہ پہاڑ اپنی جگہ پر کھڑا رہا تو میرے دیدار کا شربت حاصل کر لے گا، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر نہ رہا تو پھر موسیٰ تو دیدار نہیں کر سکے گا۔ فرمایا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹکا رہا تو ان قریب تو بھی مجھے دیکھ لے گا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، اللہ رب العالمین نے جب پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی، جب پہاڑ پر تجلی ڈالی تو پہاڑ پاش پاش ہو گیا، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ دیدار کتاب نہ لا سکے، دیدار کتاب نہ لا سکے۔ اب باری آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج مکمل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معراج کی باری آئی۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کیسے معراج کرا؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت انجیل دینا شروع کی اور اللہ کے احکامات پہنچانے شروع کیے تو آپ نے لوگوں کو کہا کہ لوگوں دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر ہفتے کے دن سوائے عبادت کے کوئی بھی کام جائز نہیں تھا، تو لہٰذا اب ہماری شریعت کے اندر اتوار کے دن عبادت کے سوا کوئی بھی کام جائز نہیں ہوگا، اتوار والے دن صرف عبادت کریں گے۔ تو جو آپ کے سامنے لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا یہ بڑی بات ہے، آج تک کسی نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو منسوخ نہیں کیا، آپ آ کر منسوخ کر رہے ہیں، تو لوگ آپ کے جانی دشمن بن گئے، آپ کے خلاف ہوئے۔ لوگوں نے آپ کو ایک کمرے کے اندر بند کیا، ایک کمرے کے اندر بند کر کے لوگوں نے، ایک شخص تھا جس کو انہوں نے پہلے اندر کی طرف بھیج دیا، وہ پہلے سے ہی اندر چلا گیا، تو اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کو بھیجا، جا جبرائیل، یہ جو شخص ہے جس کو میں نے 50 برس تک کھلایا پلایا ہے، اے جبرائیل میں نے اس کو 50 برس تک کھلایا بھی اس لیے تھا تاکہ یہ میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ فدیہ بن سکے، میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ فدیہ بن سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جگہ کون بنا تھا فدیہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے تھے نا دریائے نیل سے، وہاں فرعون غرق ہوا تھا، تو اللہ رب العالمین نے فرعون کو 400 برس پالا تھا۔ کتنے برس؟ 400 برس اللہ نے اسے کھلایا تھا۔ فرعون کو کھلایا کس لیے تھا؟ اس لیے کھلایا تھا تاکہ اپنے نبی کی جگہ اس کو غرق کروں اور اپنے نبی کو سلامتی کے ساتھ جو ہے آگے کی طرف سفر روانہ کروں۔ اور پھر یہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کے جو فدیے بنایا تھا جن لوگوں کو، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جو بکرا دمبا آیا تھا، اللہ رب العالمین نے اس دمبے کو جنت کے اندر 4000 برس کھلایا تھا۔ کس لیے کھلایا تھا؟ یہ ساری چیزیں پہلے سے اللہ نے تیار کی ہوئی تھی، احادیثیں اٹھا کر دیکھیے آپ۔ اس بکرے اس دمبے کو جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ آیا تھا، اس دمبے کو اللہ رب العالمین نے 4000 سال سے تیار کر کے رکھا ہوا تھا، اس کو کھلایا پلایا تھا کہ تو نے میرے نبی اسماعیل کی جگہ جا کر فدیہ بننا ہے، تم نے اس کی جگہ جا کر قربان ہونا ہے۔ تو وہ جا کر اس کی جگہ قربان ہوا۔ تو اب یہ ادھر جو شخص تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فدیہ بنا، اس کو بھی اللہ نے 50 برس کھلایا تھا، کھلایا بھی اسی لیے تھا کہ تو میرے نبی کا فدیہ بنے گا۔ اب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف بلند کر دیا، آپ کو آسمانوں کی طرف بلند کیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں کی طرف بلند ہونا یہ آپ کی معراج تھی۔ اب جب باری آئی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی، نبوت کا اعلان نبوت کا 11واں سال تھا، اور ہجرت سے 2 سال قبل نبی پاک علیہ السلام پر مختلف قسم کے غم و ستم اٹھائے گئے، کفار نے آپ کے ساتھ جور و ستم کے پہاڑ گرم کیے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی قلب اطہر پر بڑی تکلیف گزری، اور اس کے ساتھ آقا علیہ السلام کے چچا ابو طالب کا انتقال ہونا، اور پھر آپ کی وفات یار بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا دنیا سے چلے جانا آقا علیہ السلام کے دل مبارک کو بڑا نڈھال کر چکا تھا۔ حضور علیہ السلام بڑی غم کی کیفیت کے اندر مبتلا تھے، تو اللہ رب العالمین نے صرف جبرائیل کو نہیں بھیجا، کہا کہ جبرائیل تیرے ساتھ اسرافیل بھی جائیں گے اور میکائیل بھی جائیں گے، اور کہا کہ تم اکیلے نہیں جاؤ گے، اللہ نے ان ایک ایک فرشتے کے ساتھ 70 ہزار فرشتوں کی بارات کو روانہ کیا، کہا کہ تم پروٹوکول کے ساتھ جاؤ۔ وہ آئے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں حضرت ام ہانی جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہے، آپ ان کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، آپ نے آ کر نبی پاک علیہ السلام کے تلووں پر روایت میں ہے کہ بوسہ بھی دیا، ایک روایت میں ہے کہ آپ نے بازو مبارک کو رگڑا، تو آ کر علیہ السلام بیدار ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے جناب جبرائیل وہاں سے لے کر مسجد حرم کی طرف آئے اور حتیم کعبہ میں مجھے لٹایا،
لٹانے کے بعد حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا سینہ چاک کیا گیا. نبی پاک علیہ السلام کا سینہ مبارک 4 مرتبہ چاک ہوا ہے. شق صدر آقا علیہ السلام کا ایک مرتبہ اس موقع پر ہوا. آقا علیہ السلام کا شق صدر کیا گیا. جب شق صدر ہوا حضور فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا جبرائیل امین نے یہاں سے لے کر یہ میرا پیٹ چاک کیا اور میرے قلب مبارک کو نکالا. کیا کیا؟ قلب مبارک کو نکال کر اسے سونے کے تشت کے اندر رکھا, اس کے اندر ایمان و حکمت کو بھر دیا. پھر آب زمزم کے پانی میں اس کو رکھا, آب زمزم میں رکھا. کہا رکھنے کے بعد کہا کہ پھر جبرائیل امین نے وہ دل میرے اندر رکھا اور کہا کہ جبرائیل امین نے اس کو بند کر دیا میرے سینے کو. میں ایک یہاں پر سوال کرتا ہوں, سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں صاحب, کہ جب کسی کا بائی پاس آپریشن ہوتا ہے, جب کسی کا دل نکال کر اس کا آپریشن کرنا ہوتا ہے, کیا دل باہر نکال کر اس کا آپریشن کیا جاتا ہے؟ نہیں, دل صرف سینے سے باہر نکالتے ہیں. رگیں آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کو وہیں سینے پر رکھ کے یا کسی چیز اور کے اوپر رکھ کے اس کا وہیں پر آپریٹ کیا جاتا ہے, اس کا آپریشن کیا جاتا ہے. اس کی رگیں کاٹ دی جاتی ہیں, جو رگ وہاں سے جدا کی جاتی ہے اس کی جگہ ایک ایکسٹرا وین لگائی جاتی ہے, ایکسٹرا رگ لگائی جاتی ہے اضافی, تاکہ وہ سانسوں کا سلسلہ بحال رہے. کیونکہ اگر سانسوں کا سلسلہ ٹوٹ جائے تو بندے کی موت واقع ہو جائے گی. لیکن نبی پاک علیہ السلام پر قربان جاؤں, حضور فرماتے ہیں کہ میرا دل باہر نکالا گیا, سونے کے تشت میں ایمان و حکمت سے بھرا گیا, پھر آب زمزم میں رکھا گیا, آب زمزم کو برکت دی گئی میرے مبارک قلب مبارک کے ذریعے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر دل اندر رکھا گیا. اب میں ایک بات یہاں پر کہتا چلوں, خدا کے بندو, آپریشن کرنے سے پہلے بے ہوش کیا جاتا ہے, بے ہوش کر کے پھر آپریشن کیا جاتا ہے, پھر کئی گھنٹوں کے بعد بندے کو ہوش آتا ہے. یاد رکھنا, آپریشن کے لیے بے ہوش کرنا اور پھر دل وہیں رکھ کے آپریشن کرنا اور کئی گھنٹوں کے بعد ہوش آنا, یہ سارے کے سارے تقاضے بشریت کے ہوتے ہیں. جو نور ہوتا ہے نا, اس کو ان تقاضوں کی حاجت نہیں ہوتی. یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نورانیت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کے محبوب علیہ السلام کا قلب اطہر نکالا گیا. قلب اطہر نکالنے کے بعد اس کو دھویا گیا, لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں دیکھتا رہا, مجھے لمحہ بھر کے لیے نہ تو بے ہوش کیا گیا نہ کچھ کیا گیا. حضور فرماتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا جبرائیل نے قلب اطہر نکالا بھی صحیح, واپس بھی رکھا, لیکن مجھے ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی. جس قدر نبی پاک علیہ السلام. اور پھر جب جبرائیل امین نے حدیث پاک میں جب جبرائیل امین نے دل نکالا تھا نا, تو دل کو دیکھ کر کہا تھا ھذا قلب سدید. آپ نے دیکھ کر کہا تھا یہ دل کتنا سیدھا ہے. کیا کہا؟ یہ دل کتنا سیدھا ہے. فیہ عینان, اس میں 2 آنکھیں ہیں, تبصران جو دیکھ رہی ہیں. پھر کہا فیہ اذنان تسمان, 2 کان ہیں جو سن بھی رہے ہیں, 2 کان ہیں جو سن بھی رہے ہیں. یہ جناب حضرت نبی پاک علیہ السلام کے قلب مبارک کا یہ انداز تھا. پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے لیے ایک جانور لایا گیا, سفید رنگ کا تھا, براق شریف. حضور فرماتے ہیں میں وہاں پر اس پر سوار ہوا. حضور فرماتے ہیں سوار ہو کر مسجد حرام سے اب میں روانہ ہوا مسجد اقصیٰ کی طرف. حضور فرماتے ہیں اسی رات, مسلم شریف کی روایت, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لیلۃ اسری بی اتیت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسی رات جس رات مجھے معراج کرائی گئی, حضور فرماتے ہیں میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے مزار انور کے پاس سے گزرا. وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر اپنی قبر کے اندر نماز ادا فرما رہے ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنے مزارات کے اندر جسمانی طور پر ہی زندہ ہوتے ہیں. اور پھر وہاں سے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہم مسجد حرام پہنچے, مسجد اقصیٰ پہنچے, حضور فرماتے ہیں مسجد اقصیٰ میں سارے انبیاء میرے لیے جمع کر دیے گئے تھے. حضور فرماتے ہیں جبرائیل امین نے اذان دی تو میں نے سمجھا جبرائیل خود ہی امامت کریں گے, لیکن نہیں, انبیاء کو جمع کرنے کا تو مقصد کچھ اور تھا نا. میرے امام فاضل بریلوی امام احمد رضا خان فرماتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر, ایاہ مانا اے اول آخر ہے دست بستہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. کہا کہ اللہ نے نماز اقصیٰ, مسجد اقصیٰ کے اندر, اللہ رب العالمین نے بیت المقدس کے اندر تمام نبیوں کو جمع کر کے اپنے محبوب کو امامت کا مصلی عطا کر کے لوگوں کو بتا دیا, لوگوں اگرچہ میرا مصطفیٰ آیا بعد میں لیکن ہے تمام نبیوں کا سردار, ہے تمام نبیوں کا امام. اللہ رب العالمین نے امامت عطا فرمائی. حضور فرماتے ہیں پھر اس کے بعد جبرائیل امین مجھے لے کر چلے, ہم پہلے آسمان پر گئے. کہا کہ آسمانوں کے دروازے ہیں. کہا کہ جبرائیل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا. جبرائیل امین کہتے ہیں اس سے پہلے مجھے کبھی بھی نہیں روکا گیا تھا. کہا کہ میں اپنی مرضی سے سدرہ سے آتا تھا نیچے, جیسے آتا تھا جیسے مرضی جاتا تھا. کہا مجھے آج تک کسی فرشتے نے نہیں روکا تھا.
کہا کہ لیکن اس دن میں گیا تو آسمان کا پہلے آسمان کا دروازہ ہی بند تھا. کہا میں نے دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی کون؟ کہا میں نے کہا میں جبریل ہوں, میں جبریل ہوں. کہا کہ اکیلے ہو یا کوئی آیا ہے؟ میں نے کہا میرے ساتھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھی موجود ہیں. کہا کہ پھر اندر آ جاؤ, کہا کہ پھر اندر آ جاؤ. میں نے کہا یار پہلے تو دروازے کھلے ہوتے تھے, آج کے دن بند کیوں تھے؟ بند کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج اگر ان آسمانوں کے دروازوں سے گزر کر سدرۃ المنتہا سے ماورا اگر کوئی ہستی جائے گی تو وہ میرے محبوب کی ہستی ہے. بس اللہ نے اس دن فرشتوں کو بھی حکم دے دیا, فرشتوں سارے دروازے بند کر دو. اب دروازہ حضور علیہ السلام گئے تو آگے دیکھا حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر موجود تھے. آقا اسلام نے ان کو سلام کیا, انہوں نے آقا اسلام کا خیر مقدم کیا, آقا اسلام کو دعائیں دی. آقا اسلام دوسرے دروازے کی طرف روانہ ہوئے. وہاں پر بھی یہی معاملہ پیش آیا, دروازہ کھٹکھٹایا گیا. اس آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام موجود تھے. ان دونوں کو سلام و دعا کے بعد آقا اسلام تیسرے آسمان کی طرف بڑھے, وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام تھے. چوتھے آسمان کی طرف بڑھے, وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے. اور یوسف علیہ السلام کے بعد اس کے بعد جب آپ پانچویں آسمان کی طرف بڑھے تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے, حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے. جب چھٹے آسمان پر گئے تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے, ان سے سلام و دعا ہوا. جب ساتویں آسمان پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لے کر گئے تو وہاں پر آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام موجود تھے. تو آقا علیہ السلام نے ان کے ساتھ سلام و دعا کیا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں ساتویں آسمان پر پہنچا تو میں نے گرج کی آواز سنی, تو میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے کمرے ہیں, بڑے بڑے کمروں کی طرح لوگوں کے پیٹ ہیں. کہا کہ ان کے ہونٹ جو ہیں بڑے بڑے تھے, اونٹ کی طرح ان کے بڑے بڑے ہونٹ تھے. اور میں نے لوگوں کو دیکھا, حضور فرماتے ہیں لوگوں کو میں نے دیکھا, گرج کی آواز سنی, چیخ رہے ہیں. کہا کہ ان کے ہونٹ اونٹوں کی طرح بڑے بڑے تھے, اور کہا کہ ان کے پیٹ جو ہے مکانوں کی طرح بڑے بڑے تھے. کہا کہ فرشتے ان کے پیٹوں کے اندر آگ کے پتھر دھکیل رہے تھے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے عرض کی حضور یہ دنیا کے اندر سود کھایا کرتے تھے, یہ دنیا میں سود کھایا کرتے تھے, یہ وہ لوگ ہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ساتویں آسمان پر بیت المعمور تھا جو کہ فرشتوں کا قبلہ ہے, جیسے ہمارا قبلہ خانہ کعبہ. حضور فرماتے ہیں وہ بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ تھا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں تمام کے تمام فرشتے میرے انتظار میں جمع تھے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں میں نے تمام فرشتوں کی امامت فرمائی, اللہ نے فرشتوں کی بھی امامت عطا فرمائی. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر وہاں سے ہم چلے سدرۃ المنتہا. کہا کہ جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے میں نے جبرائیل امین سے کہا جبرائیل چلو آگے چلتے ہیں. کہا جبرائیل نے کہا ولو دنوت انملۃ اللہ ترکت حضور, اگر اس سے آگے میں ایک قدم بھی بڑھا تو میرے سارے کے سارے پر جل جائیں گے, میں آگے نہیں جا سکتا. نبی پاک علیہ السلام نے ان کو وہیں چھوڑا. آقا علیہ السلام آگے تشریف لے گئے اور وہاں پر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لے کر گئے جہاں پر نہ تو کوئی جہاں تھا, جہاں پر نہ تو کوئی کب تھا, جہاں پر نہ تو کوئی تب تھا. یعنی وہاں پر تمام کی تمام جہتیں, تمام کی تمام سمتیں ختم ہو گئی تھی. اللہ رب العالمین نے لا مقام میں اپنے محبوب علیہ السلام کو بلایا. جب آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے رب سے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات, کہ مولا تمام بدنی اور مالی عبادتیں, تمام پاکیاں تیری ہی ذات کے لیے ہیں. اللہ نے جب یہ کلام سنا اپنے حبیب کا تو اللہ نے بھی فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اے غیب بتانے والے نبی تجھ پر اللہ کی رحمتیں ہوں, اللہ کی سلامتی اور اللہ کی برکتیں ہوں تجھ پر. تو آقا علیہ السلام نے آگے سے پھر عرض کی وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ السلام علینا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. اس کے بعد جب فرشتوں نے یہ کلام سنا تو فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے بعد آقا علیہ السلام کا اپنے رب کے ساتھ کلام شروع ہوا. نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو اپنے سب کی آنکھوں سے دیکھا, میں نے اپنے رب کا دیدار کیا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے اپنے رب کا دیدار کیا نا فوضع یدہ بین کتفی. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنا دست قدرت جو اس کی شان کے لائق ہے, کیونکہ اللہ رب العالمین اعضاء سے پاک ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو اس کی شان کے لائق تھا اللہ نے دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا. حضور فرماتے ہیں فوجدت برد اناملہ بین صدی. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس دست مبارک کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے کے اندر محسوس کی. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی فتجلی لی کل شیء وعرفت. حضور فرماتے ہیں میرے لیے کائنات کی تمام چیزیں روشن ہو گئیں اور میں نے اپنے سامنے کائنات کی تمام چیزوں کو بخوبی دیکھ لیا, کہ تمام چیزوں کو میں نے دیکھ لیا. کہا کہ جب میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں اپنے رب کے پاس پہنچا نا تو میں تھوڑا دور بیٹھا,
میں تھوڑا دور بیٹھا، میرے رب نے مجھے 3 بار کہا ادنو یا محمد، ادنو یا احمد، ادنو یا احمد، پیارے تھوڑا اور قریب ہو، پیارے تھوڑا اور قریب ہو، پیارے تھوڑا اور قریب ہو۔ حضور فرماتے ہیں میں اپنے رب کے اتنا قریب ہوا کہ جتنی 2 کمانوں کے درمیان فاصلہ رہ جاتا ہے اتنا میرے اور میرے رب کے درمیان فاصلہ رہ گیا۔ فرمایا اتنا میں اپنے رب کے قریب ہوا۔ اور حضور علیہ السلام لوگوں نے انکار کیا تھا نا، اللہ نے قرآن میں فرمایا فتمارونہ علی ما یری، تم انکار کرتے ہو کہ جو میرے محبوب نے دیکھا، کہا کہ انکار کر لو، تم ایک بار میرے محبوب کے دیدار کا انکار کرتے ہو کہ میرے محبوب نے ایک بار بھی مجھے نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے سنو وَلَقَدْ رَأَوْا نَظْرَةً أُخْرَىٰ، تم تو ایک بار دیکھنے کا انکار کرتے ہو، میں رب کہتا ہوں کہ میرے محبوب نے مجھے ایک بار نہیں، میرے محبوب نے مجھے 2 بار دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یبصر مرتان، آقا علیہ السلام نے ایک بار تو اپنی آنکھوں سے، اپنی سر کی آنکھوں سے، ظاہری آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا، کہا کہ ومرتن بفؤادہ، کہا کہ دوسری مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دل کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ اور اللہ رب العالمین نے آپ کو بہت کچھ وہاں پر عطا فرمایا، جن میں سے 50 نمازیں بھی تھیں جو کہ آپ لے کر آئے۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یہ حدیث صحیح ہے، یہ سیاستہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، یہ والی۔ لوگ تو ان کو نہیں مانتے نا، تو لوگ تو وسیلوں کو بھی نہیں مانتے۔ میں کہتا ہوں جو وسیلوں کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں جی وسیلہ کچھ بھی نہیں ہے، میں ان سے کہتا ہوں پوری 50 نمازیں پڑھا کرو، کیونکہ ہم تو وسیلے کو مانتے ہیں۔ ہماری جو 45 کم ہوئی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے کم ہوئی۔ یہ آپ لے کر آئے نا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی، اے امام الانبیاء، یہ آپ نے 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی۔ دیکھو لوگ تو میرے نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، وہ نبی موسیٰ علیہ السلام جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے پہلے آئے اور مزار میں تشریف لے گئے، وہ نبی بھی ہماری حالت سے مطلع تھے، وہ بتا رہے تھے کہ حضور آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ ان کا علم اتنا تھا، تو بتاؤ امام الانبیاء کا علم کتنا ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام گئے، 5 کم ہوئی، حتیٰ کہ 5 کم ہوتی زیادہ 5 نمازیں باقیہ بچیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا حضور میں تو کہتا ہوں یہ بھی کم کروا دیجیے، آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھ پائے گی۔ اور ایسا ہی ہے، امت وہ بھی نہیں پڑھ پاتی، 5 نمازیں بھی نصیب نہیں ہوتی۔ کتنے ہیں جو پوری 5 نمازیں پڑھتے ہیں؟ یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے رب سے یہ معراج کی رات یہ تحفہ لے کر آئے تھے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمائی کہ اللہ نے اپنا دیدار کرا کے اور اپنے کلام کے ذریعے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمائی۔ تو اللہ نے فرمایا محبوبہ تیری معراج تو یہ ہے کہ تو نے میرا دیدار کیا ہے اور میرے کلام سے مشرف ہوا ہے، اور تیری امت کی معراج یہ ہوگی کہ 5 وقت کی وہ نماز پڑھیں گے، 5 وقت میرے حضور آ کر سجدہ کریں گے، یہ تیری امت کی معراج ہوگی۔ لیکن اللہ نے یہ بھی فرما دیا محبوب یہ نمازیں تو 5 ہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، محبوب یہ نمازیں تو 5 ہیں، لیکن تجھے پتہ ہے نا تیرے رب کے کلمات بدلتے نہیں ہیں، تیری امت پڑھے گی 5، ثواب کو 50 کا عطا فرماؤں گا۔ کتنی بڑی نعمت ہمیں نصیب ہوئی، اور اس سے بھی ہم دور ہیں۔ خدا را اپنی مسجدوں کو آباد کیجیے، 5 وقت کی نماز پڑھا کریں، 5 وقت کی۔ یہ مسجد کو ہم نے آباد کرنا ہے، کوئی بھائی باہر سے تو کوئی نہیں آئے گا نا۔ ابھی دیکھیں ہم اکثریت ہماری اپنے اسی علاقے کی بیٹھی ہے، نمازیوں کی اکثریت، تو یار ہم بقیہ نمازوں میں نہیں آ سکتے کیا؟ بقیہ نمازوں میں ہم یہاں نہیں آ سکتے۔ چلو ظہر اور عصر میں آپ کہیں پر ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، چلو زیادہ سے زیادہ مغرب میں بھی ہوتے ہیں، یار عشاء اور فجر میں تو کم از کم، چلو فجر میں بھی ہمارے پاس اچھے خاصے ہوتے ہیں، 2 صفحے لگی ہوتی ہیں، تو عشاء میں اور دیگر نمازوں کے اندر اکثریت تو یہی ہوتی ہے، کوئی سنوکر گیم پہ کھڑی ہوتی ہے۔ یار خدا کا نام مانو یار، اور مسجدیں آباد کرنے کی جگہ ہے یار۔ میں حیران ہوتا ہوں، دور دور سے آ کر لڑکے سنوکر گیم پہ کھڑے ہوتے ہیں، 2 قدم کے فاصلے پر مسجد ہے، یہ نہیں آباد ہو سکتی۔ زیادہ پھنے خواہ کوئی نہ بنے کہ میں مسجد میں نہیں جاتا تو میں بڑا نواب ہوں۔ خدا کے بندے، اللہ نے تجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ تجھے اپنے گھر میں لے آئے۔ اگر اللہ تجھے توفیق دیتا تو تیری جرت کیا تھی تو مسجد میں نہ آتا؟ جرت ہی نہیں بندے کی۔ اللہ چاہے تو بندے کو جو ہے گدی کے بال پکڑ کر گھسیٹتا ہوا مسجد میں لے کر آئے، وہ تو اتنی شان و عظمت کا مالک ہے۔ اگر بندہ نہیں آ رہا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا ترم خواہ ہوں، میں مسجد میں نہیں جاتا تو میں جناب بہت بڑا بندہ ہوں، میں مسجد میں نہیں جاتا تو میں بڑا کمال کر رہا ہوں۔ تیرا کمال کوئی نہیں ہے، یہ بدبختی ہے کہ اللہ نے تجھے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا نہیں فرمائی۔ اللہ توفیق دے تو جرت ہی نہیں بندے کی، بندہ باہر بیٹھا رہے۔ اللہ توفیق دے بندے کی جرت ہی نہیں، بندہ گھر میں پڑا رہے۔ یہ توفیق کی بات ہوتی ہے، اللہ سے توفیق مانگا کرو۔ یہ نہ سمجھا کرو کہ ہم کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں، یہ کارنامہ کوئی نہیں ہے، بہت بڑی بدبختی ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ کے حضور جھکیں، اللہ سے توبہ کریں۔ پتہ نہیں کون سا ہمارا فعل اللہ کو ناراض کر گیا ہے کہ ہمیں 5 وقت مسجد میں آنے کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ لوگ قریب وہاں سے چل کے یہاں سنوکر گیم پر آ جاتے ہیں، یعنی زیادہ سفر کر کے آگے 2 قدم کا فاصلہ ہوتا ہے، مسجد نصیب نہیں ہوتی۔
یہ بدبختی نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم اس کو نیک بختی سمجھتے ہیں. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم مسجد میں نہیں جاتے. نہ آؤ، تو کون ہوتا ہے مسجد میں نہ آنے والا؟ تیرا رب تجھے آنے نہیں دیتا. اگر رب چاہے تو سر کے بل چلتا ہوا بندہ مسجد کے اندر آ جائے. توفیق مانگا کرے اپنے رب سے. یہ 5 نمازوں کو حضور تحفہ لے کر آئے تھے. حضور نے فرمایا تھا قرۃ عینی فی الصلاۃ، اس نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم کتنی حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرماتے ہیں. مہربانی کیا کرے اپنی مسجدوں کو آباد کرے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انداز بیاں اگرچہ شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تمہارے دل میں یہ میری بات. وما علیہ الا البلاغ.